حفاظت کے لیے ان کا زرہ بنانا، اسی طرح ہوا کو سلیمان کے تابع کرنا علیہ السلام، اور جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو ہوا میں اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کرنا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ جنات بھی، جن بھی تابع ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تھے تو حضور پریشان تھے، تو جنوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ اگر وقتی طور پر انسان نہیں مانتے تو ہم تو حاضر ہیں نا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ جن رسول اللہ کے غلام بنے۔ تو حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا۔ کبھی کسی زمانے میں لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کیسے اڑ سکتا ہے، جب سے جہاز اڑنے لگ گیا ہے نا، اب سائنسدانوں نے اس پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیا ہے، باقی بھی ساری چیزوں پہ چھوڑ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے، لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں، اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کرے۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے نا منا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔
ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیش پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے، پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے، پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھتے الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئیں۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹھ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت دراصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پھندا اتار دیتے ہیں، اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے۔ پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں۔ پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں، پر ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ عزیز بھائی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے،
ویسے بھی یہ دور تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و بس کری ہو یار، وہ ایک کو یہ عرف تینوں درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ اخذ جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دیں میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے، اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے؟ تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات